بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا من خلق الارض والسماء، والصلاة والسلام علیک یا مکین القبۃ الخضراء، وعلی آلہ وصحابہ التقى والنقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے۔ کعبہ ہے بے شک انجمن آراد دلہن، مگر ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانیں ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔
عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبی تیرے باموں در کی ہے، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس سے پہلے آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا موضوع ہے اہل سنت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، مینار پاکستان کی گراؤنڈ کے اندر۔ رب ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار حالات میں اور خوشگوار موسم میں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اسے استحکام پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ امید افزا کرے، اور تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہمیں رب ذوالجلال سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت یہ روشن مستند عقیدہ کی حامل وہ جماعت ہے جو دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے آج تک ہر دور میں اکثریت میں رہے۔ دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اہل حق کو جو نام ملا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس کو حدیث شریف میں طائفہ منصورہ بھی کہا گیا کہ وہ جن کی اللہ کی طرف مدد کی گئی، اللہ کی طرف سے مدد کی گئی جماعت، اور اسے ہی ناجیہ جماعت بھی کہا گیا کہ جو نجات پانے والے لوگوں کی جماعت ہے، کہ عقیدے کی بنیاد پر جن کی نجات کنفرم ہے، اور آگے عمل کے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو عقیدے کے لحاظ سے جس کی نجات کنفرم ہو وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور وہ بالآخر جنت میں پہنچنے والا ہے، یا تو براہ راست، یا پھر اگر گناہ ہوئے اور شفاعت نہ ہوئی، یا اللہ نے اس کو ڈائریکٹ معاف نہ کیا، تو وہ جہنم میں ستھرا کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جنت بھیج دیا جائے گا، اور ہمیشہ جہنم میں وہی رہے گا کہ جو کفر و شرک کے عقیدے پہ مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 23 ملہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان میں سے جب سرکار فرما رہے تھے الناجیہ منہا واحدہ، ایک کو نجات ملے گی، والباقون ہلکا، اور باقی ہلاک ہو جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا من ہم، وہ جن کو نجات ملے گی وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر جیسے امام سمرقندی کی تنبیہ الغافلین میں ہے، جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جنہیں عقیدے کی بنیاد پر نجات ملے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کا عقیدہ نجات دہندہ عقیدہ ہے۔ ہمارا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور اگر عربی میں پڑھیں گے تو پھر ہوگا اہل السنت والجماعہ۔ لام اگر الف لام جماعت پہ لائیں گے تو پھر سنت پہ بھی لائیں گے، اہل السنت والجماعہ، اور اردو میں ہوگا تو اہل سنت و جماعت۔ جماعت سے مطلب مراد ہے جماعت صحابہ والے، اور سنت سے مراد ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے۔ اور یہاں جو لفظ سنت ہے یہ وہ لفظ نہیں ہے جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جو فرض کے مقابلے میں سنت ہے اس کا درجہ فرض سے کم ہے، اس کا درجہ واجب سے کم ہے، اور یہاں جو سنت کا لفظ ہے وہ پورے دین کو شامل ہے۔ سنت اللہ، یعنی یہ سننا ہے الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ پسند کیا ہے اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس طریقے کے اندر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہیں، تو فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو اہل سنت و جماعت میں لفظ سنت ہے یہ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کا نام سنت کے ساتھ بیان کیا گیا، ورنہ ہمارا نام ہوتا اہل فرض و جماعت، کیونکہ فرض کا مقام سنت سے بڑا ہے، وہ سنت جو فرض کے مقابلے میں ہے۔ تو اگر اہل فرض و جماعت نام ہوتا تو پھر واجب رہ جاتے، سنتیں رہ جاتی، صرف فرض ہوتا کہ یہ صرف فرضوں والی جماعت۔ اور جو سنت کا لفظ قرآن میں جس معنی میں استعمال ہے اس کے مطابق اس سنت میں فرض بھی ہیں، اس میں واجب بھی ہیں، اس میں نفل بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارا نام جامع نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اور اگر عربی لہجے میں پڑھیں گے تو پھر یہ جو تا ہوتا ہے یہ حالت وقف میں ہا بن جاتا ہے، تو پھر ہوگا اہل السنت والجماعہ، پھر آخر میں وقف کریں گے تو تا نہیں پڑھا جائے گا، پھر ہا بن جائے گا۔ اور اگر اردو میں پڑھیں گے تو اہل سنت و جماعت دونوں میں تا پڑھا جائے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں یہ روشن نظریہ عطا کیا۔ ہمارے دو تعارف ہیں، ایک یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کرسچن پوچھ رہا ہو کہ تم کون ہو، تو بیرونی محاذ پر ہمارا تعارف مسلمان ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اور اندرونی محاذ پر ہمارا تعارف اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ تعارف کوئی بعد میں گھڑا نہیں گیا، یہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کے آ رہا ہے۔ تو اہل سنت ہی اسلام کی نمائندگی ہے، اہل سنت ہی اسلام کا دوسرا نام ہے، اور اسلام اہل سنت کا نام ہے، مسلمان اور اہل سنت۔ اس بنیاد پر ہم ایک تاریخی تسلسل جو صفہ سے جڑا ہوا ہے اس کے ہم وارث اور حامل ہیں، اور بر صغیر میں ہماری تاریخ کوئی 1.5-2 صدی کی نہیں، بلکہ جب سے اسلام بر صغیر میں اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا، حضرت محمد بن قاسم، اور بلکہ اس سے پہلے جو ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ کابل کے علاقوں تک تو خود صحابہ آئے، یہ افغانستان کے بارڈر تک، اور ان کے ذریعے
دین آگے اس علاقے میں پہنچا اور پھر عرب تاجر آتے رہے اور پھر حضرت داتا گنج بخش اجمیری جیسے لوگوں نے یہاں پہ اسلام کے جھنڈے گاڑے اور سجدوں کے بیج بوئے جس کی بہاریں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے اکبر کے الہاد کو شکست دی۔ حضرت امام فضل خیر آبادی نے انگریزی برٹش سامراج اور استعمار کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو پاکستان کی منزل دکھائی، اور حضرت شاہ مصطفیٰ رضا اور پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور شاہ عبدالعلیم میرٹھی علیہم الرحمہ جیسے لوگوں نے اس تحریک پاکستان کی قیادت کی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر ہم جو اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے مقاصد پہلے جماعت میں خطبات میں بیان کیے گئے کہ تحفظ ناموس رسالت کی آواز بلند کرنے کے لیے اور پیرس کے اور ویسٹ کے شیطانوں کا جواب دینے کے لیے، اور پھر گنبد خضرا سے اظہار وفا کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے۔ آج جنگ اخبار میں پورے ملک میں یہ میرا مضمون چھپا ہوا ہے، گنبد خضرا سے اظہار وفا، اور اس کانفرنس کے لحاظ سے مختلف مقالات میرے اخبارات میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر پاکستان کی تاریخ کا چونکہ یہ ایک روشن دن ہے 23 مارچ، اور اس سے پہلے 22 مارچ کو ہم جو اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ہمارا مینار پاکستان سے بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ میں مینار پاکستان بدعت ہے، اور ہماری سوچ میں مینار پاکستان بدعت نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تشخص کی علامت ہے۔ تو اس میں ہم مینار پاکستان پر جہاں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کریں گے، تحفظ گنبد خضرا کی آواز بلند کریں گے، وہاں ہم تحفظ پاکستان کی آواز بھی بلند کریں گے، اور تحفظ نظریہ پاکستان کی آواز کو بلند کریں گے، اور تحفظ اہل سنت کی آواز کو بلند کریں گے۔ اہل سنت کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ کے فضل سے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اہل سنت ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کا یہ قول حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہے اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند و حقیقت مارا با عقید اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دان۔ یہ پرشین میں فارسی میں انہوں نے مکتوب لکھا ہے کہ اگر لوگ میرے فضائل بیان کرتے کرتے مجھے ولی کہیں، مجھے غوث کہیں، مجھے قطب کہیں، مجھے پہنچی ہوئی سرکار کہیں، میری ہر خوبی میری ہر کرامت بیان کریں، مگر مجھے سنی نہ کہیں، تو کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم، تو میں سمجھوں گا جو کچھ بیان ہوا یہ خرابی ہے، یہ میری کوئی شان بیان نہیں ہوئی، چونکہ مجھے ولی تو کہا گیا مگر مجھے سنی نہیں کہا گیا۔ تو سنی ہونا اور سنی کہلوانا اتنی بڑی شان ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی یہ مکتوب میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو ولیوں کے سردار ہیں ان کا حوالہ دے کر لکھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک سنی ہونے کی اتنی بڑی شان تھی کہ وہ کہتے ہیں اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند، میرے بارے میں کہیں کہ ان کا باطن روشن ہے، یہ ولی ہیں، بہت بڑی ان کی شان ہے، مگر بیان کرتے کرتے مجھے سنی نہ کہیں، صرف مجھے باقی ناموں سے بلائیں، تو کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانا، میں سوائے خرابی کی اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ جب کسی کو ولی کہا جائے تو سنی ہونے کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا،
غوث کہا جائے تو سنی ہونے کے بغیر غوث ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مستقل تعارف بھی کروایا جائے کہ میں سنی ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سنی ہونا کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا فخر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کہنے لگے اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنند، اگر ساری خرابیاں میرے بارے میں لوگ جمع کرنا شروع کر دیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی خرابی نہیں، لیکن کہتے ہیں اگر لوگ میرے بارے میں ہر نازیبا جملہ بولنا شروع کر دیں کہ اس عبید اللہ احرار میں یہ عیب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بولتے جائیں، آخر میں کہہ دیں کہ عقیدہ اس کا اہل سنت والا ہے، تو کہتے ہیں باقی نادارم، میں سمجھوں گا کہ میری شان بیان ہونے کا حق ادا ہو گیا، تو مجھے سنی جو کہہ دیا گیا۔ تو اتنا بڑا ہے سنی ہونا، جن اہل سنت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر انشاءاللہ وہاں پر لاہور داتا کے دیس میں موجود ہوگا۔ یہ میرے پاس طبقات حنابلہ ہیں، جلد نمبر 1، اس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے نے ان سے ایک فرمان اہل سنت کے لحاظ سے روایت کیا۔ یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 177 ہے، اور پوری سند کے ساتھ مصنف جو طبقات حنابلہ کے ہیں امام قاضی ابو حسین محمد بن محمد حنبلی، جو 526 ہجری جن کی تاریخ وصال ہے، تو انہوں نے سند کے ساتھ لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے قبور اہل سنہ، کہ جو سنیوں کی قبریں ہیں، سنیوں کی قبریں، من اہل الکبائر روضۃ وقبور اہل البدع من الزہاد حفرۃ، یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ سنی جو عمل میں بھی سچا ہے، بے عمل نہیں، بد عمل نہیں، سنی عقیدہ ہے اور ساتھ نمازی بھی ہے، روزے دار ہے، جو کہ ہم سے تقاضا ہے قرآن و سنت کا، اور جو تقاضا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ ایک یہ سنی ہے کہ جو عقیدے میں سنی ہے اور عمل بھی اس کا صحیح ہے، کہنے لگے اس کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے، وہ سنی ہے عقیدہ اس کا اہل سنت کا، لیکن عمل میں اہل کبائر میں سے ہے، معاذ اللہ کبیرہ گناہ کرنے والا سنی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جو اہل کبائر میں سے ہو لیکن ہو سنی، تو کہا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اس کی قبر بھی روضۃن روضہ ہوگی، وقبور اہل البدع من الزہاد، اور اگر عقیدہ کسی کا سنی نہ ہو اور صوفی پرلے درجے کا بنے، تہجد بھی پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا ادھر کبیرہ گناہ کرنے والا سنی اور ادھر تہجد گزار غیر سنی، تو کہا وہ تہجد گزار غیر سنی جو ہے اس کی قبر گڑا ہوگی، اور سنی اگرچہ کبیرہ گناہ والا ہو اس کی قبر روضہ قرار پائے گی۔ یعنی امام احمد بن حنبل جیسا انسان، اتنا محتاط رویہ جن کا ہمیشہ مانا گیا، اور جن کی تعلیمات پر آج بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں، اور پھر ایک مخصوص طبقہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنی ہونا اتنی بڑی شان ہے کہ اگر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہوا تو اس کی عقیدے کی روشنی اتنی ہے جو اس کی قبر کو روضہ بنا دے گی، اور دوسری طرف جو اس عقیدے سے محروم ہے، اگرچہ اس کی عبادات بہت زیادہ ہیں تو پھر بھی عقیدے میں فیل ہونے کی وجہ سے اس کی قبر روضہ نہیں ہوگی بلکہ حفرہ ہوگی، گڑھا ہوگی، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور مومن کے مقابلے میں کافر کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے روضہ اور حفرہ کا مقابلہ کرتے ہوئے سنی اگرچہ اہل کبائر میں سے ہو اس کی قبر روضہ ہے، اور دوسری طرف جو غیر سنی ہے اگرچہ وہ کتنا زاہد عابد کیوں نہ ہو
اس کی قبر روزہ نہیں بنے گی، اس کی قبر حفرہ ہی رہے گی اور اس کو گڑھے سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب یہ فرمان میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، اس کو سن کے کوئی بندہ معاذ اللہ بدی کی جسارت نہ کرے، بد عمل نہ ہو، بے عمل نہ ہو، اس واسطے کہ عقیدہ کی یہ برکت بالیقین اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے، لیکن یہ عقیدہ ہی تو ہمیں شوق دلاتا ہے کہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کی سنت پہ بھی چلیں، ان کا دیا ہوا دین اپنائیں، ان کی اطاعت ہم حصی طور پر بھی کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ایسا پھر بھی ہوا کہ سنی ہے اور پھر اہل کبائر میں سے ہے، تو یہ اس کا سنی ہونا اس دوسرے طبقے کے زاہد پر بازی لے جائے گا، سبقت لے جائے گا، اس نظریے کی برکت کی بنیاد پر۔ مگر اس کو سن کر کوئی بندہ عمل میں سست نہ ہو، اس واسطے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو سنی ہی کا تو عمل معتبر ہے اور سنی ہی کے عمل کی فضیلت ہے، اور ہمیں ہی تو عمل کی دعوت دی گئی ہے، اور عمل ہمارا زیور ہے۔ اس لیے آخری سانس تک جب اللہ فرماتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمارے آقا علیہ السلام کو کہا کہ لمحہ وصال تک محبوب عبادت جاری رکھنی ہے، پھر آپ کی نسبت کی حامل امت کو بھی ہمیشہ عمل اور عبادت میں آگے بڑھنا ہے اور اس میں بھی بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ میں نہایت متاثر ہوا امام احمد بن حنبل کے اس قول سے۔ اگلا جملہ بولتے وقت انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ قبور و فساق اہل سنت اولیاء اللہ و زہاد اہل البدعت اعداء اللہ، کہ جو اہل سنت کے ابرار ہیں ان کی تو کیا شان ہوگی، اہل سنت کے جو عشاق ہیں ان کی کیا شان ہوگی۔ کہتے ہیں جو فساق ہوں اہل سنت کے، یعنی عقیدہ 100% صحیح ہے، عقیدے کے پرچے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کسی لحاظ سے سارے نمبر پورے ہیں کہ جو مسلک اہل سنت ہے اس پر وہ بندہ پوری طرح کاربند ہے، لیکن اس میں فسق ہے، پہلے تھا کبیرہ گناہ اور یہاں ہے وہ فاسق ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اعلانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، تو اتنا فسق اس میں اگرچہ موجود ہے لیکن مسلک کا وہ سنی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا فساق اہل سنہ اولیاء اللہ، اہل سنت کے فساق بھی رب کے دوست ہیں، وَزُہَادُ أَهْلِ الْبِدَعِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جو غیر سنی ہیں ان کے زاہد اور عابد بھی اللہ کے دشمن ہیں، وہ اعداء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کے مقابلے میں ان کو اعداء اللہ کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہم کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے، اور پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے دل سے کہ عملی سستی نہیں ہونے دیں گے، تاکہ جو فضیلت اور کمال عمل میں بتایا گیا اور قرآن مجید کی ہزاروں آیات جو عمل کے بارے میں ہیں اور ہزاروں احادیث عمل کے بارے میں ہیں، وہ ہمیں تو خطاب ہے کہ ہم اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو، اپنی مرضی کو، جو دل کی خواہش اور ہوا ہے اسے دبا کر اپنی ول پاور سے سرکار کے دین کا پرچم بلند کریں، اپنے بدن پہ نافذ کریں، اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے زیر اثر لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ صرف اہل سنت ہی کی شان ہے کہ جن کے عمل کو قیامت کے دن ویلیو ملے گی، بڑا وزن نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ پاکستان کے وارث اہل سنت و جماعت ہیں، جو اس وقت بھی پاکستان کی آبادی کا 80% ہے۔ یہ پاکستان
بر صغیر میں جو 3 صدیوں تک تحریک آزادی چلی اس کا نتیجہ ہے، جس میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دیں، جس پاکستان کے حصول کے لیے 3 صدیوں کا جہاد ہوا اور پھر یہ پاکستان مرز وجود میں آیا۔ اور چشم فلک گواہ ہے، غیر جانبدار رائٹرز ان کی تاریخ پڑھ لیجئے اور جو شواہد ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی تو ایک طبقہ پاکستان کے نظریے کی نفی کر رہا تھا اور پاکستان کے وجود کو ناجائز کہہ رہا تھا اور اکھنڈ بھارت کو کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ملت از وطن است، انڈیا ہونا یہ زیادہ ہند بھارت کا متحدہ وجود کہ جس میں پارٹیشن نہ ہو، یہ انہیں زیادہ عزیز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کلچر وہ گنگا جمنا کا کلچر ہے، لہذا ہمیں اپنی زمین متحد رکھنی چاہیے، اس میں درمیان میں بارڈر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہماری بولی ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم علاقہ ہمارا ایک ہے۔ تو یہ جو 3 صدیوں میں ہمارے اکابرین کا جہاد تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری ملت جغرافیے سے نہیں بنتی، وطن سے نہیں بنتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت سے بنتی ہے۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی، بہت زیادہ اس پر بحثیں ہوئی۔ دوسری طرف سے لوگ آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن کی ثابت کر رہے تھے کہ ہمارا کلچر، ہندو کا کلچر ایک ہے، چونکہ وطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا نہیں، ہم 2 ہیں، ہندو کا کلچر اور ہے، مسلمان کا کلچر اور ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا تھا ہمارا کلچر ہڑپا والا ہے، تو ہمارے اکابر نے کہا نہیں، ہمارا کلچر مکہ والا ہے۔ اس طرح تحریک پاکستان میں یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے اکابر نے اس کے لیے دن رات محنت کی، اور نظریہ پاکستان جو حقیقت میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مقابلے میں پیش کیا تھا، جس نظریے 2 نیشن تھیوری کہ جو نظریہ پاکستان میں لانچ کیا ولیوں نے، یہ پیش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بدر میں، حنین میں، خندق میں لڑائیاں ہو رہی تھیں تو وہ آمنا سامنا 2 رنگوں کا نہیں تھا، 2 نسلوں کا نہیں تھا، 2 جدا جدا علاقوں کا نہیں تھا، علاقہ بھی ایک تھا، رنگ بھی ایک تھا، بولی بھی ایک تھی، نسل بھی ایک تھی، مگر نظریے میں فرق تھا۔ تو یہ ہے 2 قومی نظریہ کہ ابو جہل کی قوم اور ہے اور حضرت صدیق اکبر کی قوم اور ہے۔ تو جہاں وہ جو 2 قومی نظریہ تھا جو بدر و حنین سے چل کے آیا ہے، وہی 2 قومی نظریہ اکبر کے سامنے مجدد الفسانی نے پیش کیا۔ اسی 2 قومی نظریے پر حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا ہے۔ پاکستان آج ہمارے پاس جو ایک ملک ہے، ظاہر ہے کہ ہوم لینڈ جو ہوتا ہے، مادر وطن، اس سے بندے کو ویسے بھی پیار ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم ہے ہمیں پاکستان سے پیار مادر وطن ہونے کے لحاظ سے بعد میں ہے، اور پاکستان سے پیار کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ کے بعد جو سلطنت صرف کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی، اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ نقش ہے جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ تو ہمارا ملک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی رنگ کی بنیاد پہ بنا ہو کہ گورے رنگ والوں کا ملک بننا چاہیے۔ تحریک اس نام پہ نہیں چلی تھی، تحریک اس پہ نہیں چلی تھی کہ یہ فلاں جو برادری ہے اس کے لیے بنایا جائے، فلاں بولی والوں کے لیے بنایا جائے۔
نئی تحریک چلی تھی یہ کلمے والوں کے لیے بنایا جائے، تو اس مقدس کلمے پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ اس کی انفرادیت ہے کہ اس کو اس عظیم مقصد کے پیش نظر جہد مسلسل کر کے ہمارے اسلاف نے اس ملک کو حاصل کیا، اور اس کی نعمت کا احساس جو ہمیں آزادی میسر ہے، ہمیں جو ہم پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں اور ہجرت کر کے نہیں آئے، اور ہم نے وہ حالات نہیں دیکھے جو اس وقت تھے جب پاک و ہند یہ ایک ہی علاقہ تھا بر صغیر، اور پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے کے لوگ جو ہیں انہیں خبر ہے کہ آزادی کیا چیز ہے، ہمیں احساس نہیں۔ ابھی یہ پچھلا جمعہ چونکہ میں نیپال کے دورے پر تھا، اور وہاں پر کھٹمنڈو اتر کے آگے تقریباً 9 گھنٹے اگلے دن ہم نے جو دوسری جگہ کانفرنس پہ جانا تھا سفر کیا، تو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مسجد کی تلاش تھی، اگرچہ مجموعی جو آبادی ہے نیپال کی وہ اس میں 11% مسلمان ہیں، تقریباً 30 لاکھ مسلمان موجود ہیں، لیکن اتفاق سے جس سڑک سے ہم گزر رہے تھے سفر کر رہے تھے تو ہمیں مسجد نہیں مل رہی تھی۔ آپ دیکھو سجدے کا شوق ہے، وضو کی جگہ نہیں، مسجد نہیں، بالآخر ایک ہوٹل کے سامنے سڑک پر ہی وضو کر کے جب ہم نے چادر بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو اس ہوٹل والے نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اس نے کہا آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، چادر کھینچ لی۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ پاکستان میں ہونا یہ کتنی شان ہے، کہ آزادی کتنی بڑی غنیمت ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی کتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اپنے نظریے پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر کتنا آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ اتنی بڑی ہمارے پاس اللہ کی دی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم سے چھیننے والے دشمن دن رات اس کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، ان کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے وجود کو وہ معاذ اللہ مٹانا چاہتے ہیں۔ دشمن اتنے ہیں اگر گننے پہ آئیں تو گن نہ سکے، جن کے نزدیک یہ ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان نہیں ہونا چاہیے، معاذ اللہ اگلے سال نہیں ہونا چاہیے، اگلی صدی میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے بدبخت ہزاروں قسم کے دشمن موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس پاکستان کی بنیاد میں نظریے کی پختگی نہ ہوتی تو کب تک مٹ چکا ہوتا، اور جب نظریہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، پاکستان اس صفحہ ہستی پہ قائم ہی رہے گا۔ اب اس میں سیکولر قوتیں جو ہیں وہ حصی اور غیر حصی طور پر، مری اور غیر مری طور پر نسل نو کو اپنے پنجے کا اسیر بنانا چاہتی ہیں، کہ پاکستان میں وہ سبز باغ دکھا کے جو حقیقت میں جہنم کا راستہ ہے، ایک ان کے نزدیک آزادی ہے، ایک ان کے نزدیک مساوات ہے، ایک ان کے نزدیک ہیومینٹی اور انسانیت ہے، اور ایک قرآن کا پیغام ہے۔ تو آج کے سیکولر دماغ چینلوں پہ بیٹھ کے کتابیں لکھ کے اور سکولوں کے نصابوں میں ایسی چیز، یونیورسٹیوں کے نصابوں میں ایسی چیز شامل کی جا رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر نظریہ پاکستان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا معاذ اللہ، اور اس کا جو کلچر ہے وہ مکہ مدینہ والا کلچر نہیں ہے، یہ سب کا ایک جیسا دیش ہے، سب کا برابر دیش ہے، اور سب کا جو من پسند نظام ہوگا وہ اس میں چلے گا۔ تو اس طرح کی
آج باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سیکولر سٹیٹ بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو 22 مارچ کا جو ہمارا اجتماع ہے، اللہ کے فضل سے جو لاکھوں اہل سنت اکٹھے ہوں گے تو ہم اس کے اندر یہ واضح کریں گے کہ پاکستان ہرگز سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان اسلامی سٹیٹ ہے، اور پاکستان کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پاکستان کا نظریہ پاکستان کی روح ہے، اور پاکستان کے نظریے کے غدار پاکستان کے مجرم ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے یہ نظریہ عرش سے نازل کیا ہے، جس نظریے نے فرش پہ ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا کے اندر ایک مولوی نے تقریر کی، اس کا نام ہے الیاس، مفتی الیاس، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس نے وہ جمعیت علماء ہند کا وہ دوسرے مسلک کا ایک مولوی ہے، اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، یعنی وہ انڈیا کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ہندوؤں سے اپنی یکجہتی بیان کرتے ہوئے اس نے کہا یہ جو ہند ہے، انڈیا، یہ ہمارا جنم دیش بھی ہے، دھرم دیش بھی ہے، ہمارا ہوم لینڈ بھی ہے، مادر وطن بھی ہے، اور یہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، یہاں سے ہی ہمیں مذہب ملا ہے۔ تو اس نے ان لفظوں میں کہا کہ ہمارا کلچر مکی مدنی نہیں ہے، اس نے کہا ہمارا کلچر بھارتی کلچر ہے، انڈین کلچر ہے معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ پہلے نبی کا نام ہی تو کرشن ہے معاذ اللہ، کرشن کو اس نے پہلا نبی کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ کرشن کو ہی تم آدم علیہ السلام کہہ سکتے ہو معاذ اللہ، اور کرشن کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ تو اس بنیاد پر جو ہندو دھرم ہے، ہندو مذہب ہے، اس ہندو مذہب کی محبت میں اور اکھنڈ بھارت کے شوق میں اس نے کئی بار توہین رسالت کی، توہین مذہب کی، توہین دین کی، اور یہی وہ لوگ تھے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو گاندھی کو رسول السلام کہہ رہے تھے، گاندھی کو امن کا پیغمبر کہہ رہے تھے، اور یہ زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کے پانی کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، یہ حرم کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ ہمارے اکابر تھے کہ جنہوں نے اس وقت ان کا سحر توڑا اور قوم کو تیار کیا، اور اللہ کے فضل سے قافلے منزل کو پہنچے اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ آج اس وقت ادھر سے اکھنڈ بھارت کی آواز اٹھتی ہے، ادھر ان کے بمبار ہیں، خود کچھ دھماکے کرنے والے ہیں، جو اس ملک کو جو دیش نہیں سمجھتے، کرائے کا مکان سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ سیکولر لابی، وہ لوگ کہ جن کو میں اکثر امریکی گٹروں کے کیڑے مکوڑے کہتا ہوں، وہ ہمارے ملک کی کلیدی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، خواہ وہ قادیانی ہوں یا یہود و نصارہ کے ویسے ایجنٹ ہوں، وہ ہر وقت اس ملک کو امریکہ کی کالونی بنانے کے چکر میں ہے، وہ اس کو مندر بنانے کے چکر میں ہے، اور ہمارے 20 لاکھ اسلاف جنہوں نے خون دیا تھا ان کی روحیں منتظر ہیں کہ ہم نے جو مسجد بنائی تھی آباد کب ہوگی۔ تو ہم 22 مارچ کو مینار پاکستان پر ان 20,000 بے چین روحوں کے اس مطالبے پر اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے جیتے جی پاکستان کو مندر نہیں بننے دیں گے، مورچہ نہیں بننے دیں گے، یہ مسجد رہے گی اور مسجد اللہ کے فضل سے آباد ہو جائے گی۔ پاکستان کے تشخص پر جو خطرات ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر اتارنا مساجد کے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ باقاعدہ سازش ہے۔ جیسے اتا ترک نے وہاں دین کو دیس نکالا دینے کے لیے ترکی میں ایجنڈا نافذ کیا، ایسے ہی امریکہ اپنے حواریوں سے یہ کام کروانا چاہتا ہے، اور اس وقت ایسی حرکتیں حکومت کے کرتوتوں میں آ رہی ہیں کہ انسان حیران ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر کیا ایسا ہو سکتا ہے، تھانوں میں، کچہریوں میں، اور اس انداز میں۔ میرے پاس حاصل پور، بھاولپور کا جو علاقہ ہے، وہاں کی ایک FIR کی کاپی میرے پاس موجود ہے، جو ایک شخص کے خلاف کاٹی گئی۔ اس کا جرم کیا تھا معاذ اللہ
کہ اس نے نعت شریف سپیکر میں پڑھی ہے، تو ایف آئی آر میں لکھا کیا گیا ہے کہ اس شخص نے نعت پڑھ کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، معاذ اللہ، اس نے سپیکر میں نعت پڑھ کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ اب اس بے غیرت اور بدبخت ایف آئی آر درج کرنے والے کو اتنی خبر نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کس سے ہوتے ہیں اور مسرور کس سے ہوتے ہیں، یعنی نعت شریف پڑھنے کو وہ یہ قرار دے رہا ہے ایف آئی آر کے اندر، یہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں نعت پڑھ کے۔ تو یہ صورتحال اس ملک میں آ گئی کہ جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ اب یہ ہمارے نظام کے اندر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں یوحنا آباد لاہور میں دن دہاڑے بے گناہ 2 زندہ مسلمانوں کو جلا کے شہید کر دیا گیا، ان پہ حد درجہ تشدد کیا گیا، پھر ان کو جلایا گیا، اور یہ سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا۔ تو اپنے ملک میں ہی مسلمان اجنبی ہونے لگے، اپنے ملک میں ہی اسلام مسلمان بے گھر محسوس ہونے لگے، اپنے مظلومیت کا احساس مسلمانوں پر ابھر کے سامنے آ گیا۔ یعنی حکومت کا اگر کوئی کنٹرول ہو اقلیات پر، مینارٹیز پر، تو ہیبت ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے اس ملک میں رہنا ہے، ہم اقلیات ہیں۔ یہ بیرونی آقاؤں کی وجہ سے حکومت نے ان کو اس قدر اس ملک میں اختیارات دے دیے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پولیس کا داخلہ بند کر دیا، اور جو مرضی چاہی، جو کیا دل میں آیا، وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ جبکہ گوجرا فیصل آباد میں ایک شخص جس نے قرآن جلایا تھا، اس کے خلاف جب مسلمانوں نے کارروائی کی تو علاقہ بھر کے 300-400 مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور وہ کئی سالوں تک اس کا خمیازہ بھگتنے رہے۔ ایسے کوٹ رادھا کشن میں چند مہینے پہلے کی بات ہے، وہاں ایک واقعہ پیش ہوا، اس بندے نے واقعی قرآن جلایا تھا، اور وہاں بھی سستی پولیس کی تھی کہ جو اسے مجرم کو گرفتار کر کے پیش نہیں کر سکے آگے، اور وہ حادثہ رونما ہو گیا۔ وہاں مساجد کی اذانیں بند ہو گئی، علاقہ بھر کے خطیبوں کو پکڑ لیا گیا، ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی، اور مسلمان اپنے گھروں میں جانے سے محروم ہو گئے، اور سینکڑوں کو پکڑ لیا گیا۔ اور اب یہاں پر 2 مسلمان زندہ جلائے گئے۔ وہ ایک چھوٹی سی، جب ان کی چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جس پر پورا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا، اب اس میں وہ ہلچل ہمیں نظر نہیں آئے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے لوگوں کو یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیوں نہیں لازم ہے؟ وہ دہشت گرد بھیڑیے تو اتحادی ہیں ان ظالم قوتوں کے، یہ ایک کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں۔ انہوں نے جو ظلم کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھیڑیے دہشت گرد، ان کی دہشت گردی اسلام سے غداری ہے۔ لیکن یہ بے گناہ جو گزر رہے تھے، ان کو پکڑ کے محض شبے کی بنیاد پر، اس لیے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو اتنا دن دہاڑے بے دردی کے ساتھ مار مار کے جلا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، یہ پوری حکومت کے منہ پہ تماچا ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں جنہوں نے اقلیات کو سر چڑھا لیا ہے اور یہ اکثریت کے اوپر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اپنے غیر ملکی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے ہمارے حکمران ان کے سارے نخرے برداشت کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کی جائے، پاکستان کی پاکستانیت پہ پہرا دیا جائے، اور پاکستان جو اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، اس کا جو نظریہ ہے اس نظریے پہ پہرا دیا جائے، اس عظیم مقصد کے لیے جو تحفظ ناموس رسالت سے شروع ہوگا، تحفظ گنبد خضرا، تحفظ پاکستان
اور تحفظ اہل سنت و جماعت، یہ مقاصد لے کر انشاءاللہ ہم نے مینار پاکستان پہ اکٹھا ہونا ہے، اور مینار پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ جس پاکستان کو کل بنایا تھا اہل سنت نے، آج اس کو بچانے کے لیے اہل سنت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس لیے ابھی تک بھی جن تک پیغام نہیں پہنچا ان تک آپ پیغام پہنچائیں اور قافلوں کو حتمی ترتیب دیں۔ اب نماز کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو دونوں دروازوں پر تحریک کے دوست بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس اپنے ایڈریس لکھوائیں اور فون لکھوائیں، رابطہ رکھیں، اور جن لوگوں کو گاڑی میسر نہیں ہوگی تو تحریک صراط مستقیم کے ساتھی ان کے لیے گاڑی بھی فراہم کریں گے۔ آپ اپنے نام لکھوائیں تاکہ اس عظیم قافلے کے اندر آپ شریک ہوں اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کا حصہ بن سکیں، تاکہ ہم اپنے تسلسل کو، اپنے ماضی کو، آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس جس میں 5000 سے زائد علماء اہل سنت شامل تھے پاکستان کی تحریک میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد علی جناح ہماری وکالت چھوڑ بھی دیں گے، جو ہم کیس لڑ رہے ہیں پاکستان بنانے کا، تو ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ جن مشائخ نے یہ کہا کہ جو پاکستان کو اور پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، ہماری بیعت اس سے ٹوٹ چکی ہے، اس حد تک آگے جا کر ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے محنت کی، کوشش کی، اور آج اس ملک کے ہم وارث ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، محب وطن قوتوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک حساس موڑ ہے کہ جب پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ شر 10 سال سے جنہوں نے دہشت گردی کی، اب ان سے آپریشن درب ادب میں اعلانیہ جنگ ہو رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن یہ آپریشن کامیاب نہ ہوا تو معاذ اللہ پھر حالات وہی ہوں گے جو آج عراق میں ہیں، لیبیا میں ہیں، شام میں ہیں، گھر گھر خون بہ رہا ہے۔ یہ افواج پاکستان ہیں کہ جو اپنی جانیں دے کر پاکستان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ وہ دن رات جاگ رہے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم چین سے رہ رہے ہیں، سکھ چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ پاک فوج اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آج جو آپریشن درب ادب جاری ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک طبقہ متحرک ہو چکا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو امریکہ اور برطانیہ کا وظیفہ خار قلم گسیٹ کارواں ہے، کہ جو ان کی بولی بول کر اس حساس موقع پر ہمارے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو امریکی غلامی کا سبق پڑھاتے ہیں کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو امریکہ کے غلام بنو، مزید غلامی اختیار کرو۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو آپریشن درب ادب کا رخ اہل سنت کی طرف موڑ کے اصلی جو مجرم ہیں حقیقت میں ان کو چھپا دینا چاہتے ہیں، ان کو روپوش کر دینا چاہتے ہیں، اور اہل سنت کی گرفتاریاں کر کے اور ان کو مورد الزام بنا کے جو مجرم ہیں ان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس حساس موقع پر ہماری یہ کانفرنس اس بات کا اعلان ہوگی کہ ہم آپریشن درب ادب کو ہر حال میں اللہ کے فضل سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے وائٹ ہاؤس سے، ہم مکین گنبد خضرا میڈین کانفرنس میں یہ پیغام دیں گے کہ وائٹ ہاؤس کی سے امیدیں توڑ کے گنبد خضرا سے امیدیں جوڑی جائیں، واشنگٹن سے توڑ کے مدینہ منورہ سے امیدیں جوڑی جائیں، اس واسطے کہ جس امریکہ نے یہ آگ لگائی ہے وہ کبھی یہ آگ بجھا نہیں سکتا، وہ تو خود لگانے والا ہے، اس کے مفادات ہیں، وہ دونوں طرف ہے، اس کے پروردہ ہیں وہ، اور پھر ادھر سے اگر وہی ہمارے ساتھ بھی اپنے مقاصد کے لیے دوستی بڑھائے گا اور اپنی پالیسی لائے گا تو پھر پاکستان کے لیے مستقبل میں مزید معاذ اللہ خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ہم قوم کو سوئے گنبد خضرا متوجہ کرنے کے لیے اس حساس موڑ پر اتنا بڑا یہ اجتماع کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے
کہ قوم بیدار ہو گئی ہے، قوم جاگ گئی ہے، اور گنبد خضرا کا پوسٹر گلی گلی میں پہنچا ہے، شہروں میں، صوبوں میں، دور دراز بارڈروں تک، ایران کے بارڈر تک، ادھر سرحد خیبر پختونخوا کے سارے شہروں علاقوں میں، کراچی سے قافلہ جو ہے وہ آج رات چل پڑے گا، مختلف علاقوں سے اللہ کے فضل سے ہزاروں گاڑیاں مینار پاکستان کا رخ کریں گی، اور اس موقع پر یہ ہم احساس دلائیں گے ملک کے مقتدر طبقے کو کہ جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ کہاں گئے ان لوگوں کی اولاد جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اب صرف بارود والی نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر بتائیں گے کہ درود والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اتنے اہم مقاصد کے لیے آپ نے یہ سفر کرنا ہے، اور بالخصوص جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے اس ملین مارچ کے مقابلے میں یہ ملین کانفرنس ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم جیسے کمزور اور نکمے لوگوں نے اذان دینا شروع کی، اور اللہ نے اس پر نمازیوں کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا، اور ہر طرف تیاری ہو گئی۔ وہ حکومت جو پرسوں تک نخرے کر رہی تھی، تو ہم نے اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں واضح کہہ دیا کہ ہمیں حکومت کی کسی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ پاکستان بنانے والے اگر مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں کر سکتے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے۔ لیکن یہ حکومت سمجھ گئی اور انہوں نے ہمیں اس کی اجازت بھی دے دی، اور این او سی جاری ہو گیا۔ اس واسطے اگر کوئی کسی لحاظ سے کوئی منفی خبر پھیلاتا ہے تو آپ اس پہ یقین نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت مشینری حکومت کی جو ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کر کے اس پروگرام کی جو تشہیر ہے اور اس کو پیک تک لانے کے لیے کام کرنا پڑا۔ دن دن میں، یعنی آج فلیکس لگے تو کل اتر گئے ہیں، اشتہار پھاڑے گئے ہیں، لاکھوں کے ہمارے پوسٹر، بینرز، فلیکسز وہ اتاری گئیں، مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحریک صراط مستقیم کے کارکنان کو۔ پورے ملک میں وہ حوصلہ نہیں ہارے اور آگے بڑھے ہیں، اور اس بات کو یہ واضح کیا ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے سنی نکلے گا، تم کتنے فلیکس اتارو گے؟ تو انہوں نے اپنا کام کیا ہے، ہم نے اپنا کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے بالآخر جب ان کے پاس سارے شہروں کی ایجنسیوں کی رپورٹ پہنچی کہ یہ تو ایک سیلاب لاہور کی طرف آ رہا ہے اور اسے روکا نہیں جائے گا، تو بہرحال اجازت بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اب آپ نے ترتیب کے ساتھ وقت پر وہاں پہنچنا ہے تاکہ اتنے بڑے مقصد کے لیے ہم مقالہ بھی پیش کر سکیں۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ اضلاع میں تو آج اخبار اسماء گرامی کا چھپ گیا ہے، پورے ملک میں ہم نے وہ نوائے وقت میں اشتہار دیا ہے، بعض اضلاع میں کل چھپے گا، کہ جس میں جتنے اکابرین چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے اس کانفرنس کے اندر تشریف لائیں گے، سب کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں روحانی آستانوں نے حمایت کا اعلان کیا۔ جو ہماری اے پی سی ہوئی آل پارٹیز سنی کانفرنس جو لاہور لگزیز ہوٹل میں 2 دن پہلے 18 کو جو ہم نے رکھی ہوئی تھی، اس میں تمام قائدین تقریباً 50 سنی جماعتوں نے، ان کے نمائندوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور ہم نے یہ پیغام دیا کہ اہل سنت متحد ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی تنظیمات اس بڑے مقصد کے لیے تحریک صراط مستقیم کی دعوت پر اہل سنت وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس اجتماع سے آگے پاکستان کی خوشحالی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا، اور گنبد خضرا کی ہریالی سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، اور خوارج کا شر ختم ہوگا، اور امریکہ، برطانیہ اور اس کے ہواری جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ، لبرل فاشسٹ اور سیکولر سٹیٹ بنایا جائے، اس کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک ہم جامع لائحہ عمل وہاں پہ پیش کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو خوشحالی ملے گی، استحکام پاکستان بھی ہوگا، استحکام ایمان بھی ہوگا، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ تو یہ دعوت لے کر مزید جن لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا، وہ مختلف
جو ہمارے طبقات ہیں زندگی کے، ان میں وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تاجر برادری ہے، سب کو یہ پیغام پہنچائیں اور سب تک یہ دعوت دیں، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، ایک اچھائی کی دعوت جو ہے اس کے بڑے اثرات ہیں، اور کہا جاتا ہے الدال علی الشیء کفاعلہ، جو کسی کو کسی رستے پہ چلائے اس کو اس کے چلنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اپنا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو جائے گا اسے بھی اپنا ملے گا۔ اس لیے بھرپور طریقے سے یہ فائنل ٹچ ہے اس دعوت کا، کمپین جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، تو کوئی سویا ہوا نہ رہ جائے جو کل کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، اتنا بڑا پروگرام تھا ورنہ میں بھی حاضر ہوتا۔ اس لیے گھر گھر پہ دستک دیجئے، ان تک پیغام پہنچائیے اور وقت پہ قافلے یہاں سے روانہ کیجئے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عظیم کام جو ہمیں اللہ کے فضل سے 3 مہینے ہو گئے ہیں کمپین چلاتے ہوئے، اور 3 مہینے میں ایک دن میں کئی پروگرام کیے، پیغام دیا، دعوت پہنچائی، اور کتنے دوست ہیں سینکڑوں جو 3 مہینوں سے دن رات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ہزاروں ہیں جو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، فضائے عشق کے طائر ہیں غافل آشیانوں میں، ادھر گستاخیوں کا سلسلہ ہے نرم شانوں میں، وہ جن کی شان کا دیگر نہیں ہے کل زمانوں میں، وہ جن کا مرتبہ رب نے بڑھایا سب جہانوں میں، وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں اذانوں میں، رسولوں کے وظائف میں، فرشتوں کے ترانوں میں، جو اس محبوب کی توہین کے خاکے بناتے ہیں، کروڑوں عاشقوں کے دل اہانت سے جلاتے ہیں۔ چلو لاہور بتلا دو انہیں اسلام زندہ ہے، فضائے بدر کا اب بھی وہی پیغام زندہ ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔